اچھا، میں نے ایک ویڈیو سنی، بہت ہی معصوم، جس کو نا کچھ پتہ ہی نہیں ہو، اور ہمارے جو مسلم ہیں نا وہ تقریباً ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا، انہوں نے کبھی قرآن کھول کے پڑھا ہی نہیں ہوتا، نہ ہسٹری پڑھی ہوتی ہے، نہ اسلام کا حدیثیں پڑھی ہوتی ہے، ادھر ادھر سے سنا ہوا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں. تو وہ انگلش میں نے سوچا تھا انگلش میں بھروں گا، لیکن انگلش میں بھی بھروں گا میں اس کو جو ہے، یا اسی ریکارڈنگ میں جو ہے آگے جا کے انگلش میں کہوں گا. تو بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا یہ مسکنسیپشنس ہیں اباؤٹ اسلام جو ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ یہ امن کا مذہب نہیں ہے، یہ وومن کو رائٹس نہیں دیتا، اور یہ بھائی سب سے اور یہ ریشنل ہے، اور یہ عقل کے مطابق، سمجھ کے مطابق ہے. تو مجھے ترس آیا اس پہ، اس کی سوچ پہ، اس کے معصوم قسم کے جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پہ، کہ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ آپ کہ اسلام آپ کہتے کس، وہ تو ایک معنی پہ چلا گیا کہ پیسفل، مطلب سلام، ایک سلامتی والا، ٹھیک ہے. اب اس ورڈ پہ صرف آپ جائیں گے تو کیا یہی ورڈ ہے اسلام ہے؟ بھائی آپ پورے اسٹرکچر پہ جائیں نا. اگر اس میں سلامتی کی بات ہے یا پیسفلنس کی بات ہے بھی صحیح، تو وہ بھی یہ ہے اس کا مطلب، یا قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان ہوں، کوئی ہم سے اختلاف نہ کرے، سارے جو ہے وہ ایک پورا چھا جائے ہر وقت، مطلب جھگڑا ہی نہ ہو کسی کا کہ بھائی اسلام غلط ہے، سب اسلام میں آ جائے، پھر پیسفل ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کوئی جھگڑا نہیں، پھر کوئی اختلاف نہیں ہے، پھر کوئی لڑائی نہیں کریں گے، پھر کوئی جہاد نہیں کریں گے، پھر کوئی ٹیررسٹ اٹیک نہیں ہوگا، پھر یہ نہ ہوگا. لیکن نہیں، ہماری شریعت کو مان لیا جائے تو پھر تو اس کا تو حدیثوں کے مطابق، ہسٹری کے مطابق یہی نکلتا ہے. دوسرا ریشنل کی بات آپ نے کی، بھائی ایک بندہ جاتا ہے پہاڑوں پہ، وہاں پہ اس کو فرشتہ آتا ہے، بولتا ہے بھائی میں خدا سے آیا ہوں، جو ہے خدا ہے. تو اس پہ آپ یقین کر لیتے ہیں، آپ کے والدین میں بڑے عرصے تک جو ہے وہ خاندان اس سے پہلے تو وہ کوئی اور مانتے ہوں گے، کسی بدھ کو مانتے ہوں گے، کسی ہندو دیش میں دھرم میں ہوں گے، کسی اور مذہب میں ہوں گے. تو کیونکہ آپ نے ایک چلی آ رہی ہے نسل، اور اس میں آپ نے وہ اس میں پیدا ہوئے ہیں، اور پھر بعد میں وہاں پہ کوئی مسلمز آئے ہوں گے حکومت کرنے. پہلے تو یہی ہوتا تھا نا، جس کے جو دوسرے علاقوں پہ قبضے یا پاور حاصل کرنے کے لیے، دولت ہے، تو وہ تو غامدی صاحب بھی مانتے تھے کہ حجت کرنے کے لیے جو ہے سارے آ جاتے ہیں، جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے چھا جانے کو ان کا مقصد تھا، یا چاہے قبضہ کرنا پڑے، چاہے جو ہے، بہرحال جو بھی ہے. تو پہلے تو یہ ریشنل ہے کیا، سمجھ میں آتی ہے آپ کی بات کہ وہ کوئی پہاڑوں میں کوئی آیا، اور کیا عقل میں بات ٹھہر دی؟ پھر کیسے واقعات ہیں کہ بھائی مچھلی کے پیٹ میں بندہ زندہ رہے، صحیح ہے، 4 ٹکڑے ہو سکتا ہے، 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں، اور رسی، اور یہ جو حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے. ان کا آرکیولوجیکل، ہسٹوریکل کوئی ثبوت ہے، کوئی ہے ریشنلٹی ان باتوں میں؟ نہیں لگ رہی. اسی طرح ماڈرن ویلیوز جو ہیں، جن میں یہ ہے کہ بھائی آپ ایک ہی عورت سے شادی کرو، یہ اس پہ بھی ظلم ہے اگر آپ زیادہ شادی، لیکن آپ 3 4 کر سکتے ہو، یہ اجازت کہاں پہ قرآن میں ہے. اسی طرح بچوں کی شادی ہو سکتی ہے 65 کے مطابق، ان کو جن عورتوں کو حیض تک نہیں آیا، ان کی مدت عدت جو ہے وہ یہ ہے. تو یہ ہے. پھر حدیثوں کے مطابق کتنی ساری حدیثیں ہیں، 6 سال کی، 9 سال کی عمر میں شادی بچوں کی، تو چائلڈ میرج بھی ہے. اور 34ویں آیت نساء کے مطابق جو ہے وہ ان کو آپ مار بھی سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے سامنے گھوڑا، یہ گدھا اور عورت گزر جائے تو ان کی یہ حیثیت ہے، آدھی گواہی جو ہے عورت کی ہے. یا تو پھر آپ ساری حدیثوں کو جو ہے نا بالکل نکال دو، صرف قرآن. لیکن قرآن میں بھی یہ چیزیں ہیں نا، تو قرآن کو بھی ختم کر دو. اس میں بھی جو بھی آیتیں ہیں، یہ تو ایک پروپوزل آیا تھا انڈیا میں، کسی نے کہا کہ بھائی یہ کوئی 30 35 پتہ نہیں کتنی آیتیں ہیں جس میں صرف مارنے کی، نفرت کی، ایسی قسم کی باتیں ہیں. تو یہ کیسے ریشنل ہو گیا؟
پھر وہ جو خدا ہے تو وہ جیسے کوئی پیٹتا ہے، جیسے کوئی عورت، بوڑھی عورت، اس کو غصہ آتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تم میں کیڑے پڑے. تو وہی اللہ جو ہے وہ سورہ ابو لہب میں وہی کہہ رہا ہے، ابو لہب تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، تمہارے یہ ہو. تو پھر یہ جو ہے ریشنل، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو دین چھوڑ دے اسے قتل کر دو، یہ بھی موجود ہے. تو آپ کسی سوچ کو آنے نہیں دیتے تو ظاہر ہے آپ کی ریئیکشن پیدا ہوگا نا. تو یہ باتیں اس کی معصومانہ جو جانتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سارے نہیں جانتے. خود یورپ میں رہ کے کتنے مسلمان نہیں جانتے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے. سنا ہوا ہے کہ بھائی شراب حرام ہے اور پورک حرام ہے، کیوں ہے وہ اس پہ کبھی غور نہیں کیا، اس پہ کبھی عقل استعمال ہی نہیں کی، سمجھ جو ہے وہ یوز ہی نہیں کی اس میں کہ کیوں حرام ہے. بھائی یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، اس وقت کی سوچ کی مل کے کہ انہوں نے کوئی پاور حاصل کرنے کے لیے، اور جتنی آپ کو معلومات اگر ملتی ہیں قرآن میں کوئی سائنٹیفک، وہ پرانے دور کی گریک سویلائزیشن، امپائر، رومن امپائر، پرشین، زوراسٹریم، وہاں سے ساری کاپی کی گئی ہے، لی گئی ہیں ساری باتیں. ارسٹوٹل کی بایولوجی جو ہے وہ بتائی گئی ہے آپ کو، جو غلط ثابت ہو چکی ہے ابھی اس کو اس کے مطابق کرنا، یہ جو ہے بعد کے اسکالرس جو ہے جو اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کیسے بھی اس کو ماڈرن اس کے مطابق کیا جائے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جو فنڈامنٹلزم وہ تو اس کو نہیں چھوڑ پا رہے. تو یہ بھی، اور کتنے کروڑوں مسلمان آتے ہیں یورپ میں، ویسٹ میں، لیکن وہ یہ تک نہیں سمجھ سکتے کہ جب اتنی خوشحالی، اتنا کچھ انہوں نے کیا ہے، بیماریوں کے علاج ڈھونڈ رہے ہیں، زندگی کو آسان کر دیا ہے، اتنی خوشحال زندگی ہمیں دے رہے ہیں، برابری اور جو ہے کوئی غریب امیر کا فرق نہیں رکھا ہے، اور وہ ظاہر ہے ان کو. تو یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ کوئی بری چیز یا حرام چیز یا ایسی چیز اس کو جو ہے آسانی سے اویلیبل کر سکتے ہیں سب کے لیے، کوئی پابندی اس پہ نہیں ہے. تو یہ سوچیں نا، دماغ لگائے نا وہ، تو پتہ چلے نا ان کو کہ ہمارے ہاں کیوں یہ چیزیں حرام ہیں یا کیوں منع ہے. بھائی پورک بھی اس وقت جو ہے وہ زمینیں خراب کرتا تھا یا پھر گند میں اٹھتا بیٹھتا، تو اس کو فارم میں پالتے ہیں اچھی طرح، اس کو جو ہے کرتے ہیں، اس میں وٹامن B1 B2 B12 B6، اور کینسر کے لیے جو ہے وہ دوسرے بیف سے وہ زیادہ پرسنٹیج جو ہے وہ اچھا ہے. تو یہ بہت ساری